اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ پہ درود بھیجیں۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی من اذاہا۔ خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل میلاد کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل میلاد کو اپنی عبادت قرار دے اور زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تعریف شامل ہو۔ آغاز سخن میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اور جو بچے اور بچیاں یہاں پر ہیں بی بی کے میلاد مسعود کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن کی اس خوشی کے نتیجے میں، اس خاص رحمت کے نتیجے میں تمام مومنین بالعموم اور بالخصوص جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں تشریف لائی ہیں، خالق کائنات ان کی تمام حاجات کو بھر لائے اور مشکلات کو دور فرمائے، اور مومنین کے گھروں میں سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ آئے، اور آل محمد کی خوشیاں ہم سب کی خوشیاں ٹھہریں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں، زندگی کے نشیب و فراز میں غموں اور خوشیوں سے خالی نہیں ہوتا، یعنی اس کی زندگی میں غم بھی ہوتے ہیں اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض غم اور بعض خوشیاں ایسی ہیں جو انسان کی روح کو پرواز دیتی ہیں، انسان کی روح کو رشد دیتی ہیں، انسان کی روح کو عروج بخشتی ہیں، اور کچھ غم اور خوشیاں ایسے ہیں جو انسان کی روح کی قاتل ہوتی ہیں۔ یعنی خوشی کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہی خوشی کو مقدس کرتا ہے یا خوشی کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر خوش ہو کہ اس نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے رشوت لی ہے، اس بنا پر چہرے پہ جو تبسم آتا ہے یہ انسان کی روح کا قاتل ہے۔ یہ لبوں کا تبسم انسانی تبسم نہیں ہے، یہ انسانی مسکراہٹ نہیں ہے، یہ انسانوں کے شایان شان نہیں ہے، یہ ایک حیوانی مسکراہٹ ہے، یہ ایک شیطانی مسکراہٹ ہے، یہ ایک ابلیسی مسکراہٹ ہے جو ظالموں کے، جو فاسدوں کے، جو فاسقوں کے، جو قاتلوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ یہ خوشی جو کسی کا گھر اجاڑ کے ملتی ہے قاتل کو، یہ خوشی انسانی خوشی نہیں ہے، یہ انسان کی روح کو قتل کر مار ڈالتی ہے۔
یہ زہر قاتل ہے انسان کی روح کے لیے۔ اور اسی طرح سے خوشیاں جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، یہ ایک مقدس خوشی ہے، اس کے اندر پاکی ہے، طہارت ہے، شرافت ہے اور اثار اس کے اندر کہ انسان غریب پروری کر کے خوش ہو جائے، یتیم پروری کر کے خوش ہو جائے، مسکین پروری کر کے خوش ہو جائے۔ یہ خوشی مقدس خوشی ہے، یہ انسان کے مرتبے کے ساتھ میچ کرتی ہے، شایان شان ہے انسان کی انسانیت کے ساتھ۔ پھر خوشیوں کے درجات اور مراتب ہیں، اور غموں کے بھی درجات اور مراتب ہیں، جو پاک غم ہیں، گھٹیا غم بھی ہیں اور پاک غم بھی ہیں۔ بہرحال اور اگر مقایسہ کیا جائے خوشی اور غموں کا، تو غم جو مقدس غم ہے وہ کہیں زیادہ مقدس ہے خوشیوں سے، بالخصوص سید الشہداء کا غم اور درد اور ان کی مصیبتیں سن کر مغموم ہونا۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ خوشیاں جو پاکیزہ خوشیاں ہیں، جو مقدس خوشیاں ہیں، ان کے بھی درجات اور مراتب ہیں۔ ایک انسان کے گھر میں جب خدا اسے صاحب اولاد کرتا ہے، یہ خوشی ہے، یہ ایک مقدس خوشی ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ کے جو خوشی ہوتی ہے، مقدس خوشی ہے۔ اسی طرح غریب پروری کر کے، ہمسائے کی مدد کر کے، جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور کر کے جو انسان کو خوشی ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، یہ مقدس ہے، یہ قیمتی ہے، اور انسان کے شایان شان بھی یہی خوشی ہے۔ اور اس کی تعلیمات بھی دی گئی ہیں، ہمارے روایات کے اندر ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، انبیاء کی تعلیمات میں ہے۔ وہ غریب پرور تھے، وہ یتیم پرور تھے، وہ مسکین پرور تھے، وہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے، وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، وہ ان کے دکھ درد محسوس کرتے تھے، وہ ان کی خوشیاں محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے راستے پر چلنے والے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ وہ ان محروموں اور مظلوموں کی خبر لیں اور اپنی روح کو سکون بخشیں۔ یہ خوشی انسان کو زمین سے بلند کرتی ہے، اسے عروج دیتی ہے، اسے کمال بخشتی ہے، اور اس کی روح عظمتوں کی طرف سفر کرتی ہے۔ خوشیاں بھی میں نے کہا درجہ بدرجہ ہے، اور پھر جو سب سے قیمتی خوشیاں ہیں، اعلیٰ خوشیاں ہیں، وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ائمہ علیہ السلام کی اور اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے معصوم امام کا ارشاد ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بنور ولایتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعوں کی ایک خصوصیت یہ ہے، ایک صفت یہ ہے، ایک امتیاز یہ ہے کہ ہماری خوشیاں ہمارے شیعوں کی خوشیاں ہیں، یعنی ہمارے گھر کی خوشیاں ہمارے شیعوں کی خوشیاں ہیں۔ اور وہ ہمارے لیے جو سب سے عام خوشیاں ہیں، ائمہ علیہ السلام کے اور اہل بیت کے اور خانوادہ اہل بیت کے جو گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، ان کے میلاد کی خوشیاں ہیں۔ اور آج ایک عظیم خوشی کا دن ہے، جیسے 3 شعبان خوشی کا دن ہے، 13 رجب خوشی کا دن ہے، 15 شعبان خوشی کا دن ہے، ماہ رمضان کی خوشیاں ہیں۔ اسی طرح سے آج 20 جمادی الثانی عظیم ترین خوشیوں اور عید کا دن ہے۔ یہ ہمیں ممتاز کرتا ہے دنیا والوں سے۔ آج حقیقت میں کہتا ہوں، اگر آپ نہ ہوتے، ان کے ماننے والے نہ ہوتے، شاید لوگ ان کا نام بھلا دیتے۔ آپ نے آل محمد کے گھر کی خوشیوں کو بھی باقی رکھا ہے، اور ان کے غموں، دکھوں اور رنجوں کو بھی باقی رکھا ہے، اپنے پاک سینوں میں سمو کر اور دلوں میں سمو کر۔ لہذا آج بہت خوشی، بڑی خوشی ہے۔ آج کی رات لیلۃ القدر تھی۔ روایات میں ہے، میرے امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ ومن ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر۔ جس نے فاطمہ کو پا لیا
اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے بارے میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن لیلۃ القدر ظرف نزول حقیقت قرآن ہے، ظرف نزول حقیقت قرآن ہے، یعنی جب اس رات کی نسبت نزول قرآن سے ٹھہری، یہ رات بہت مقدس ہوگی، اتنی مقدس ہوگی کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ یہ بھی شاید کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، شاید 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات جس رات میں قرآن اترا۔ تو یہ رات بھی بہت قیمتی رات تھی جس رات میں لیلۃ القدر اتری ہے اس عالم میں۔ میری شہزادی آئی ہے رحمت خدا بن کر، رحمت للعالمین کے گھر میں آئی ہے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لہٰذا ہم آج خوش ہیں۔ آج واقعاً ہمارے اطراف میں گلی محلے والوں کو پتہ چلنا چاہیے، ہمیں ان کے گھروں میں مٹھائیاں بھیجنی چاہیے تاکہ اس دنیا کو پتہ چلے کہ آج اس عالم میں ہماری شہزادی آئی ہیں، ہماری آقازادی آئی ہیں، ام الائمہ آئی ہیں، ام ابیہا آئی ہیں، دنیا والوں کو پتہ چلے۔ اور یہ دن جس قدر خوشیاں منائیں کم ہیں، عظیم عید ہے ہمارے لیے اور بابرکت دن ہے ہمارے لیے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ لہذا آج کی خوشی کے دن میں آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک کہتا ہوں، خوشی کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور جناب قاضی قبلہ ہمارے برادر بزرگ عزیز ترین بھائی قبلہ قاضی شبیر علوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، اور پورا جو ایک مجموعہ ہے، مدرسہ ہے، اور جتنی بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے انتظام اور اہتمام کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا خالق کائنات اس کو اپنی عبادت قرار دے، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے آپ کو۔ چند باتیں بی بی کے حوالے سے، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ دیکھیں، کوشش کروں گا کہ بالکل آسان کر کے باتیں کروں۔ کہتے ہیں کہ میری گفتگو کا ابھی جو محور ہوگا، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کائنات کی عظمتوں تک، ان کی حقیقتوں تک کسی کا بھی طائر عقل پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ موضوع ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، اور بی بی کی کچھ خصوصیات کو بیان کروں گا۔ دیکھیے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے جس کے تحت جس کی بھی روح اس عالم میں آئے گی وہ اس مادی بدن میں آئے گی۔ اس روح میں آنے کے لیے روح کو جو لباس چاہیے وہ اس کائنات کا، اس عالم کا چاہیے، مادی لباس چاہیے۔ اور پھر وہ بدن بھی ایک خاص طرح سے بنایا گیا ہو تاکہ انسان کی روح کے ساتھ وہ میچ کرے، متناسب ہو انسان کی روح کے، تاکہ وہ انسان کی روح کو برداشت کر سکے، انسان کی روح کو تحمل کر سکے، انسان کی روح کی سواری بن سکے، اور انسان کی روح اس کے ذریعے سفر کرے جہاں جانا ہو۔ ایک خاص بدن چاہیے روح انسان کے لیے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ہیں جن کے بدن ہیں، بڑی طاقتور بھی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کا بدن انسان کی روح کو
برداشت نہیں کر سکتا. وہ ممکن ہے ایک انسان کو تو اٹھا لے, انسان کی روح کی سواری نہیں بن سکتا. تو آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں, زحمت کیا آپ نے آغا صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل ہے آپ کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور آئندہ سال اور بڑی محفل ہو, اور کنیزان سیدہ کائنات جوگ در جوگ شریک ہوں, اور جس طرح سے میری شہزادی ولایت اور امامت کی نصرت کرنے والی تھی, ساتھ دینے والی تھی, اور بی بی کی بیٹیاں یہ کنیزان سیدہ کائنات اور ثانی زہرا بھی اس زمانے کے امام کی نصرت کرنے والی بنے انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس عالم میں آنے کا, جسے عالم مادہ کہتے ہیں, عالم ملک کہتے ہیں, یہ والا جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے اندر روح کے آنے کے لیے بدن چاہیے. جس نے بھی آنا ہے بدن کے ساتھ آنا ہے, اور بدن اور روح میں تناسب ہونا چاہیے, میچ کرنا چاہیے. روح اور بدن کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے. ہر بدن انسان کی روح کی سواری نہیں بن سکتا. جب مشیت الہی یہ ٹھہری کہ حقیقت سیدہ کائنات عالم ملکوت سے اس عالم مادی اور عالم ملک میں آئے, تو بی بی کے بدن کی ضرورت تھی اس روح کے لیے جو روح متحمل ہو جائے میری شہزادی کی روح کی, اس عظیم روح کے لیے سواری بن سکے, اس عظیم روح کے ساتھ سفر کر سکے, اس عظیم روح کے ساتھ چل سکے. لہذا علماء بیان فرماتے ہیں, اور ہماری کتب میں لکھا ہے, بہت مختصر کرتا ہوں, کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عجائب کروائی. کئی معراج ہے اللہ کے نبی کے, اور معراج عجائب میں جب جنت میں تشریف لے گئے تو شجرہ طوبہ کے پاس پہنچے. سب سے خوبصورت درخت تھا شجرہ طوبہ, جس کا پھل اللہ کے ملائک نے رسول پاک کو دیا. اور جب اس عالم میں تشریف لائے معراج سے, تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ 40 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے, عبادت کرنی ہے, خلوت کرنی ہے, کسی سے نہیں ملنا ہے آپ نے, تاکہ بی بی کی روح کے لیے بدن کی تکوین کے مراحل طے ہو سکے. جنت سے غذا آتی رہی اللہ کے نبی کی. ہر بدن بی بی کی روح کی سواری نہیں بن سکتا, کہ یہ بدن بھی اس کی حالت یہ ہوتی تھی. میں بات بحث کروں گا, جب بی بی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی, تورما قدماہا, بی بی کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے بی بی کے پاؤں. جتنی روح عظیم ہوتی ہے اتنا ہی بدن تکلیف میں ہوتا ہے. جتنی روح عظیم ہوگی, کافی ہے بیٹا. بیٹا گفتگو میں نعرہ نہ لگائیں, ٹھیک ہے نا, تو میرے ذہن میں جو باتیں تھیں میں کر رہا ہوں, بعض کا پھر بھول جاتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر.
جتنی انسان کی روح عظیم ہوتی ہے اتنا ہی بدن تکلیف میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں تاریخ کی عظیم ہستیوں کو، یہ شہید مطہری کا جملہ ہے. جتنی روح عظیم ہوتی ہے اتنا ہی بدن تکلیف میں ہوتا ہے. رسول پاک کو دیکھے پتھر کھا رہا ہے بدن. مولا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کیا حال ہے امام کے بدن کا، کس حالت میں امام کا بدن. سر کٹا ہوا ہے، بدن کا جوڑ گوڑوں کے سموں سے پامال کر کے ٹوٹا ہوا ہے. ثانی زہرا کو دیکھیں، ایک عظیم روح کی مالک ہے، کس تکلیف میں ہے بی بی کا بدن. سر زخمی ہے، مشکلات میں ہے. تو عظیم روح کے کو برداشت کرنے کے لیے، اس کی سواری کرنے کے لیے، سواری بننے کے لیے ایک ایسا بدن چاہیے جو اس روح کے ساتھ سفر کر سکے. تو بی بی کے بدن کی تشکیل کے لیے جو عناصر چاہیے تھے وہ بھی بہشت سے آئے ہیں، اس عالم سے آئے ہیں. اس کائنات کی مادی چیزوں سے بنا ہوا بدن بی بی کی روح کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. خاص اہتمام کیا ہے میرے مالک اور خالق نے. وہ جانتا ہے اس روح کی حقیقت کیا ہے، وہ جانتا ہے کس عظمت کی حامل اور مالک روح ہے. اس روح کو اس عالم میں آنے کے لیے ایک ماں چاہیے، ایک بابا چاہیے. بابا انبیاء کا خاتم ہو اور ماں ملیکۃ العرب ہو. ایسی ماں چاہیے جو ایثارگر ہو، جو فداکار ہو، جو کار رسالت میں شب روز ساتھ دینے والی ہو، دکھ جھیلنے والی، دکھ سہنے والی، مشکلات جینے والی، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والی. شاب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک اور پیاس سہنے والی. اور ایسی ایثارگر ماں کہ جب ایک وقت آیا تو کہنے لگی اللہ کے نبی اب تو میرے گھر میں میرے کفن کے بھی پیسے نہیں بچے. اس طرح سے اظہار کرنے والی. تو اس ماں کی بیٹی کو پھر کیسے ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے نا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. گھر میں ایثار کا یہ عالم ہے کہ افطار کا وقت ہے اور مسکین آ جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسے دے دیتے ہیں، خود پانی پی لیتے ہیں. ایثار یہ ہے، ایک ہوتی ہے انفاق کرنا، ایک ہوتا ہے ایثار کرنا. انفاق کرنا یہ ہے کہ آپ کے ہاں گھر میں 100 روپے ہیں، آپ کی ضرورت 50 ہے، باقی بچے میں 50 میں سے آپ کچھ رائے خدا میں دے دیتے ہیں. یہ ہے انفاق. ایثار یہ ہے کہ 100 ہیں، 100 ہی آپ کو چاہیے، اب 100 کے 100 دے دیتے ہیں. یہ آل محمد کی خصوصیت ہے، اس گھر کی خصوصیت ہے. ایسے نہیں یہ پیشوا ہیں، امام ہیں، یہ ہر وادی میں امام ہیں، ہر وادی میں. ان کے سجدے سجدوں کے امام، ان کے رکوع رکوعوں کے امام، ان کے قیام قیاموں کے امام، ان کا ایثار ایثاروں کا امام، ان کی فداکاری فداکاریوں کی امام، ان کی عبادت عبادتوں کی امام. ہر وادی میں سب سے آگے ہے. تو بیٹی ایسی ہونی چاہیے، پھر ماں ایسی، باپ ایسا. پاکیزہ اولاد کے اندر ماں کا رول اور نقش بہت اہم ہے، والد کا بھی اہم ہے. ماں بہت اہمیت کی حامل ہے. کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا تھا انظر لی امراتن ولدتها الفولة من العرب ليتزوجها فطلب لي غلاما فارسا يكون ذخرا للحسین علیہ السلام. اے میرے بھائی، میرے لیے کسی عربوں کے بہادر، شجاع، شریف، کریم، نجیب، غیرت مند خاندان کی خاتون کا انتخاب کر، میں اس سے شادی کروں تاکہ خدا مجھے اس سے بہادر بیٹا دے جو ذخیرہ بنے حسین کے لیے. بہت عام ہے. ماں اور باپ، پاکیزہ ماں اور باپ پاکیزہ نسل کے لیے ضروری ہے. بالخصوص ماں کا وجود بہت اہمیت کا حامل ہے.
امام خمینی فرماتے ہیں انسان ماں کی آغوش سے معراج تک پہنچتا جاتا ہے، عروج پاتا ہے، بلندیاں پاتا ہے۔ لہذا بی بی کی مادر گرامی اور پدر گرامی سب کے سامنے ہے، اس عالم میں تشریف لائی، اتنا اہتمام ہے خدا کی طرف سے۔ اور پھر بی بی کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کے بارے میں ملتا ہے، بی بی کی انفرادی زندگی بھی بہت عام ہے اور بی بی کی اجتماعی زندگی بھی بہت عام ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی نمونہ عمل ہے، اجتماعی زندگی میں بھی نمونہ عمل ہے۔ انفرادی زندگی میں ایک ماں کی حیثیت سے بی بی کا رول دیکھیں، کیسے بچے تربیت کیے، کیسی بیٹیاں تربیت کی۔ بیٹیاں اور بیٹے وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو نجات دی، جنہوں نے دین کو نجات دی، جنہوں نے تاریخ بشریت میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ اولین و آخرین بلکہ ملائکہ خدا بھی متحیر اور متعجب ہے، وہ کارنامہ انجام دیا، ایسی اولاد تربیت کی۔ ایک کامیاب ماں، ایک نمونہ عمل ماں، جو گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی۔ اللہ نے اس ماں کو امامت کا امین ٹھہرایا، گور امامت کا، اور اللہ نے بہترین ماں اور اسی طرح سے بہترین بیٹی کہ ام ابیہا ٹھہرے، اور بہترین زوجہ کہ شریک کار ولایت ٹھہرے، انڈیویجولی، انفرادی طور پر۔ وقت نہیں ہے، اگر عبادت کے پہلو کو دیکھیں تو کائنات کی سب سے بڑی عابدہ اور زاہدہ، عارفہ، محدثہ، انسیہ، حورہ، راضیہ، مرضیہ، عذراء، بتول، یہ تمام کے تمام القاب بی بی کی شخصیت کے پہلو کو بیان کرتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر گفتگو کا متقاضی ہے۔ ایک انڈیویجولی بہت اہم کردار ہے بی بی کا، اجتماعی طور پر بھی بہت اہم کردار ہے میری شہزادی کا۔ آپ دیکھیں نبی جنگ میں زخمی ہوتے ہیں، بی بی پہنچ جاتی ہے اور میرے بابا کے زخموں پر پٹی باندھتی ہے، مرہم رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عظیم قدسی مقام کی بالغ خاتون اپنے اجتماعی فرائض سے کٹی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جنگ ہے، بابا زخمی ہوئے ہیں اور بی بی پہنچ جاتی ہے اور بابا کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہیں۔ کار ولایت اور امامت میں نصرت امام بنتی ہے، ناصرہ امام، نصرت امام کرتی ہے، اس حد تک امام کی نصرت میں آگے جاتی ہے کہ اس راہ میں شہیدہ ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے، کوئی کہے کہ میں تو بہت مقدس ہوں، میں دنیا کے کاموں میں کیوں جاؤں؟ دنیا کام نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داریاں دنیا کام نہیں ہے، خدائی کام ہے، فریضہ الہی ہے ہماری گردنوں پر۔ اپنے زمانے کے امام کی نصرت اور اجتماعی جدوجہد یہ ہمارا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ اور بی بی آپ دیکھیں کس طرح سے اس میدان میں سب سے آگے نظر آتی ہیں، اور بی بی کی بیٹیوں کو دیکھیں آپ، کہاں کربلا، کہاں مدینہ، کہاں شام، کہاں کوفہ، کس طرح سے یزیدوں کے تعاقب میں شام تک پہنچتی ہیں اور کفر و نفاق کے چہرے سے منوس نقاب کو اتار کر انہیں رسوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ایسی ہیں، ایسی تربیت ہے، بیٹیاں ایسی ہیں، اجتماعی زندگی ان کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ہماری بھی جہاں انفرادی زندگی ہے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو انفرادی زندگی میں بہترین بیٹیاں بنیں، بہترین مائیں ہوں، بہترین ہمسر ہوں، ہر لحاظ سے بہترین ہوں، عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں۔ یہ اسوہ ہے میری شہزادی۔ دنیا کو نمونہ عمل کی ضرورت ہے، رول ماڈل کی ضرورت ہے، اس سے بہتر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح سے اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہم غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے۔ کیسے؟ یعنی انتظار امام
یعنی ظہور امام کی زمینہ سازی کرنی ہے، امام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنی ہے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے ہم نے۔ کس لیے زمینہ سازی کرنی ہے؟ اللہ کی زمین سے ظلم کو مٹانے کی زمینہ سازی، عدل کے نفاذ کی زمینہ سازی، یہ ہے ظہور امام۔ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے میں رول پلے کرنا ہے، بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ امام کے حقیقی منتظر بنے، امام کے سپاہی بنے۔ ہمارے گھر ایسے ہوں، مدرسے ایسے ہوں، مسجدیں ایسی ہو، امام بارگاہ ایسی ہو، ہماری زندگی ایسی ہو، ہماری دوستیاں اس لیے، ہمارے گھر اس لیے، اولادیں اس لیے، کام اس لیے، کاروبار اس لیے کہ ہم نے ظہور امام کے لیے کام کرنا ہے، بے تفاوت نہیں رہنا، الگ تھلگ نہیں ہو جانا، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی مشکلات ہمیں غافل کر دے اس الہی فریضے سے۔ یہ ہماری آزمائش بھی ہے، ہمارا ابتلا بھی ہے۔ غیبت کبریٰ میں ہماری آزمائش کیا ہے؟ انتظار امام، یعنی امام کے ظہور کے لیے زمینہ وار کرنا، رمادہ ہونا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا آزمائش میں پورے اترے، اگر نہیں کیا تو جواب دے ہے پھر۔ اور جنہوں نے کیا امام کے ظہور سے پہلے چلے گئے، ان کی رجعت ہو جائے گی، وہ دوبارہ لوٹ آئیں گے پھر۔ تو یہ اجتماعی پہلو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں یمن کے لوگ ظہور امام کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور امام کے ظہور کی راہ کی رکاوٹوں کو اٹھا کے پڑے پھینک رہے ہیں۔ لبنان میں ایسے ہے، شام میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان کی سرزمین میں یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اگر امریکہ امام کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ اس کی طاقت ٹوٹ رہی ہے، اور امام کے حقیقی منتظر اس کی طاقت کو توڑ رہے ہیں۔ اگر اسرائیل رکاوٹ ہے، اسرائیل کی طاقت توڑی جا رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ آل سعود کی طاقت ٹوٹ رہی ہے۔ جو جغرافیہ ہے امام کے ظہور کا، اس سارے علاقے میں امام کے ظہور کے حامی طاقتور ہو رہے ہیں اور مخالف کمزور ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھی اہم جگہ ہے، ہم نے یہاں بھی کام کرنا ہے، ہم نے امام کے ظہور کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ بہرحال یہ اجتماعی پہلو بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے درود پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ بی بی کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے، اللہ کے نبی نے جناب سیدہ کائنات کا تعارف کروایا ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ تعارف کبھی کرایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی من اذاہا، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ کبھی کہا فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلو میں ہے، اور کبھی کہا یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے تقریباً شاید بہت اہم ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے کہ بعض جگہ ان اللہ ہے، بعض جگہ ان الرب ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا۔ اللہ فاطمہ کے غضب پر غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ تو دیکھیں ہمارے استاد اور عید خراسانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں، خلاصہ کرتا ہوں، ایک نباتات کی زندگی ہے۔ نباتات کی زندگی میں کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں، میچ کرتی ہیں ان کے طبعی مزاج کے ساتھ، ان کی بدن کے ساتھ، ان کی باڈی کے ساتھ، وہ ان کو جذب کرتی ہیں، اور کچھ کو دفع کرتی ہیں۔ جذب و دفع وہاں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں یہ پودے جو ہیں، اور کچھ کو قبول نہیں کرتے۔ یہ نباتاتی زندگی ہے۔ اس سے اوپر ہے حیوانی زندگی۔
حیوانات کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں چیز دیکھنے میں آتی ہے، حیوانات کی پسند اور ناپسند ان کے طبی میلانات کی وجہ سے ہے اور طبی غرائز کی وجہ سے ہے۔ ان کی طبیعت جس کو پسند کرے اس کو کھا لیتے ہیں، جس کو ناپسند کرے اس سے منہ ہٹا لیتے ہیں۔ یہ حیوانی ہے، ان کے طبی میلانات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے آگے ہے انسانی حیات اور زندگی۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا دعامت الانسان العقل۔ میری بات توجہ سنیے یہاں سے، انسان کی انسانیت کا ستون عقل ہے۔ یہ نیچے یعنی اگر اس کا غضب عقل کے تابع ہو اور اس کی رضا عقل کے تابع ہو، وہ انسان ہے۔ اپنی ہوا و ہوس کے تابع نہ ہو، خواہشات نفسانی کے تابع نہ ہو، دنیا کی محبت کے تابع نہ ہو، وہ اس کا غضب عقل کی وجہ سے، عقل جہاں غضبناک ہو یہ غضبناک ہو جائے، عقل جس چیز کو پسند کرے یہ اسے پسند کرے، راضی ہو جائے۔ یہ مقام انسان، یہ حیات انسانی جسے علماء نے لکھا حیات معقول، عقلانی زندگی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہماری پسند اور ناپسند، ہمارا غضبناک ہونا، ناراض ہونا اور راضی ہونا خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہے، ذاتی انا اور تکبر و غرور کی وجہ سے ہے، ہوا و ہوس کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ شیطانی زندگی ہے، یہ حیوانی زندگی ہے، یہ پست زندگی ہے جو پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ قتل و غارت گری، یہ فساد، یہ کرپشن، یہ پاور کا مس یوز، اختیارات کا غلط استعمال، یہ گھروں میں استحصال، بچوں کا، بچیوں کا، خواتین کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، یہ سارے کا سارا حیوانی زندگی کی وجہ سے ہے، حیوانی خواہشات کی وجہ سے ہے۔ اس انسان کے اوپر حیوانیت کی حکومت ہے، عقل کی حکومت نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں سیاسی جھگڑے دیکھ لے، جتنے بھی مسائل ہر طرف دیکھ لے، یہ سارے بحران، یہ ساری مشکلات، یہ سارے فتنے پوری دنیا میں عالمی قوتوں کی قتل و غارت گری اس لیے ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ حیوانی زندگی کو رواج دے رہے ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ ظالم ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ اسیر ہوا و ہوس ہے۔ ان کی زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ اندر سے مسخ ہو چکے ہیں۔ اگر نقاب ہٹ جائیں یہ بدترین حیوانوں کی شکل میں دکھائی دیں گے۔ حیوانی زندگی ہے، یہ انسانی زندگی نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ وہ ہوگا جس پر عقل کی حکمرانی ہوگی، عقل کے تابع ہوگا ان کا راضی ہونا اور غضبناک ہونا۔ یہ انسان ہے۔ اس سے مافوق کیا ہے؟ اس سے مافوق یہ ہے، اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں آپ دیکھ لیں، بغیر مہذب کہلاتے ہیں، کلچر کہلاتے ہیں، سیولائز کہلاتے ہیں۔ یہ جو امریکہ دنیا میں ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ جو اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے، جو آل سعود ظلم و ستم کر رہی ہے، یہ جو پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اداداروں کے اوپر FIR کاٹتے ہیں، انہیں شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں، یہ انسان کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ بدترین حیوان ہیں۔ یہ لوگ اندر سے مسخ ہو چکے ہیں، سارے لوگ جس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ لہذا یہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توجہ جاتا ہوں۔ اگلا مرحلہ ہے کہ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے۔ توجہ جاتا ہوں یہاں سے، اللہ کا ارادہ، انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے، یعنی اس کی رضا کا سرچشمہ اللہ کی رضا ٹھہرے۔ کیوں راضی ہے؟ اللہ کی رضا۔ یہ اس کے غضب کا سرچشمہ اللہ کا غضب ٹھہرے۔ کیوں غضبناک ہوا ہے؟ چونکہ اللہ غضبناک ہے۔ یہ ہے مقام عصمت کبریٰ۔
جہاں پر انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے، یعنی اس کی رضا کا سرچشمہ منشا اللہ کی رضا ٹھہرے، اس کے غضب کا اور غضبناک ہونے کا، ناراض ہونے کا منشا اور سرچشمہ اللہ کا غضب ٹھہرے۔ یہ مقام عصمت کبریٰ۔ رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کی رضا کا منشا اللہ کی رضا ہے، نہیں کہا فاطمہ کے غضب کا منشا اللہ کا غضب ہے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کی رضا کا منشا سرچشمہ فاطمہ کی رضا ہے، اور اللہ کے غضب کا سرچشمہ فاطمہ کا غضب ہے۔ کیا مقام ہے سیدہ کا! کوئی سوچ سکتا ہے مقام عصمت کبریٰ یہ ٹھہرے کہ ان کی رضا کا سرچشمہ اللہ کی رضا، ان کی غضب کا سرچشمہ اللہ کا غضب ٹھہرے، اور مقام فاطمہ الزہرا کیا ہو کہ اللہ کی رضا کا سرچشمہ فاطمہ کی رضا ہو، اور اللہ کے غضب کا سرچشمہ بی بی کا غضب ہو۔ انسان کی عقل متحیر ہو جاتی ہے، جیسے مولا علی نے کہا ہے کہ ینحدر عنی السیل ولا یرکن لی الطیر، میں اتنی بلند چوٹی ہوں کہ علم و معرفت کا سیلاب مجھ سے سرازیر ہوتا ہے نیچے کی طرف، اور اس سیلاب کے آگے ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے آگے ٹھہرنے کے لیے سلمان ہونا چاہیے، مصعب تمار ہونا چاہیے، ہمارے یاسر جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ ولا یرکن لی الطیر، اور کسی کا طائر عقل مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ اور میری شہزادی کا کیا مقام ہے، انسان کیسے بیان کرے کہ مقام عصمت تو یہ ٹھہرے کہ اس ہستی کی رضا کا منشا اللہ کی رضا، اس کے غضب کا سرچشمہ اللہ کا غضب، اور بی بی وہ ہو کہ اللہ کے غضب کا سرچشمہ بی بی کا غضب، اللہ کی رضا کا سرچشمہ بی بی کی رضا ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق ختم عن معرفتها۔ یہ وہ راز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، کہ میں دعاؤں میں بھی کہا گیا دعا استخارہ میں پڑھیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ ابیہ بالہ بلیہ والسر المستودع فیہا۔ خدا تجھے واسطہ ہے بی بی کے بابا، بی بی کا واسطہ، بی بی کے بابا کا واسطہ، بی بی کے ہمسر کا واسطہ، بی بی کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جو تو نے بی بی میں رکھا ہے۔ انسان کی عقل متحیر ہو جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا راز ہے بی بی کی ہستی میں، کہ جب قیامت کے دن قدم رکھے گی عالم محشر میں 70,000 ملائکہ لوائے تکبیر اٹھائے ہوئے، 70,000 لوائے تسبیح اٹھائے ہوئے بی بی قدم رکھے گی، اور جب بہشت میں مسلم نشین ہوں گی تو ظاہر کہ آدم و من دونہ تمام انبیاء بی بی کی زیارت کو آئیں گے۔ یہ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم اس عظیم ہستی کے ماننے والے ٹھہرے، آج اس بابرکت محفل میں یہاں موجود ہیں، اور خوش قسمت ہے آپ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ اس شہزادی کی ولا ہمارے دلوں میں آئی، اور ہم اس بی بی کے ماننے والے ٹھہرے، وہ بی بی کہ قیامت کے دن جس کی شفاعت کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے، وہ شہزادی جس کی مودت اور محبت تمام انسانوں پر واجب ٹھہرے، تمام شریفوں پر واجب ٹھہرے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے شب روز بی بی کی اولاد کے ساتھ توسل میں رہتے ہیں، ہم اسی راستے میں رہتے ہیں، اور یہ ہماری عیدیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم اس بات کی عکاس ہے کہ ہم آل محمد کے دامن سے متمسک ہیں، اور شکر خدا ہے۔ میری یہی گزارش ہے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ ہم نے اس دور کے اندر ظہور امام کی زمینہ سازی کرنی ہے۔ ہم حساس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت دشمن شکست کھا رہا ہے، یمن میں شکست کھا چکا ہے، لبنان میں شکست کھائی ہے، شام میں شکست کھائی ہے، عراق میں شکست کھائی ہے، نہیں توڑ سکا ان ملکوں کو۔
اب ہمارے وطن کو وہ بحران میں لے جانا چاہتا ہے، ہمارے نالائق حکمرانوں کی وجہ سے، ہمارے کمزور حکمرانوں کی وجہ سے، جن کے اوپر عقل کی حکومت نہیں ہے، ہوا ہوس اور خواہشات نفسانی کی حکومت ہے، جن کا معبود ان کی ہوا ہوس ہے۔ ہم اسیر ہیں اس طرح کے حکمرانوں کے اور سیاستدانوں کے اور مختلف لوگوں کے۔ ہم نے اپنے وطن کو بچانا ہے، اپنے وطن کے اندر امام کے زور کی زمین سازی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ان مظلوموں کو نجات دلانی ہے، نالائقوں سے، ظالموں سے اکٹھے ہو کر، بابصیرت ہو کر، باشعور ہو کر اور آگاہ ہو کر، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، حکمت اور تدبیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کر کے رہیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شہید پرور ہیں، آپ نے دیکھا کوئٹہ کے شہیدوں کو، ان کی مائیں کتنے حوصلے والی ہیں، ان کی بہنیں کتنے حوصلے والی ہیں، کتنی باشعور ہیں، کتنی باہمت ہے۔ یہ ہمیں کربلا سے ملا ہے، بی بی کے گھر سے ملا ہے، اور ہم خدا کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔